ودن 24 آورس جیسے میں نے آپ کو بتایا بریک تھرو ہو چکا تھا بیکاز آف سیف سٹی پروجیکٹ۔ پشاور میں میگا پروجیکٹ سیف سٹی پروجیکٹ کے آغاز کے بعد کیا اس سے فائدے اٹھائے جا سکے اور کن کیسز کی ٹریس اس کی مدد سے لی جا سکی اور ان تمام تر انویسٹیگیشن میں کس طرح پولیس کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے بعد پشاور پولیس نے پہلا مکمل کیس ڈاکٹر آصف ملک کا ٹریس کیا۔ ڈاکٹر آصف ملک کو گزشتہ دنوں پشاور میں ملزمان نے ٹارگٹ کر کے فائرنگ کا نشانہ بنایا جس سے وہ زخمی ہوئے، تاہم پولیس کے لیے یہ کیس چیلنجنگ اور ہائی پروفائل رہا، مگر سیف سٹی کی مدد سے ملزمان کی جائے وقوع تک رسائی اور اس کے بعد جائے وقوع سے فرار ہونے تک مکمل کیمرہ ٹریس سیف سٹی پروجیکٹ نے پشاور پولیس کو دی، مگر اس تمام تر انویسٹیگیشن میں گاڑی کی شناخت اور وہ نمبر پلیٹ کی مکمل ڈسپلے نہ ہونا پشاور پولیس کے لیے چیلنجنگ رہا، مگر سیف سٹی پروجیکٹ کے اسپیشل فیچر سے اس نمبر پلیٹ کی ویزیبلٹی لائی گئی اور نمبر ٹریس لے کر گاڑی تک رسائی حاصل کی گئی، جس کی مدد سے پشاور پولیس ملزمان تک پہنچی اور ان کو گرفتار کیا۔ ودن 24 آورس جیسے میں نے آپ کو بتایا بریک تھرو ہو چکا تھا، لیکن بیکاز آف دا سینسٹیوٹی آف دا اینڈ دا نیچر آف دا کیس ہم لوگوں نے اس کو فوری طور پہ میڈیا سے اس لیے رکھا کہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا، افیکٹو یوز آف سیف سٹی ہوا۔ اس میں سب سے بڑا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پہلا کیس ہے جس کو ہم نے کریک کیا ہے بیکاز آف سیف سٹی پروجیکٹ۔ تو آئی وانٹڈ کہ بطور سی سی پی او میں خود ہی اس چیز کو آپ سب کے سامنے لاؤں کہ ماشاءاللہ ہمیں اس چیز کی کامیابی ہوئی اور ہمیں یقین ہے کہ سیف سٹی کی وجہ سے ہمیں مزید بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ہمارا سیف سٹی اتھارٹیز کا قیام ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے کیمراز ہیں اور جو ہمارا جو کنٹرول روم ہے اس کی ایکسیس بہت ریسٹرکٹیڈ ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹیشن کی ہے کہ اس میں پرائیویسی کو بریچ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یار بالکل کسی بھی صورت بھی جی ہمارے وہاں پر جو ڈی آئی جی آئی ٹی ہیں اس کے علاوہ اس کی ایکسیس کسی کو بھی نہیں ہے، ایون جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ اس چیز کا فوٹیج جو ہے وہ وائرل نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایٹ سی سی پی او لیول آ کے ہم نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے، ہم نے کوئی اس کو آپ حالانکہ میں نے بتایا کہ پشاور پولیس اس سے کئی بڑے کیس ٹریس کر چکی ہے، بڑے بڑے گینگز کو ختم کر چکی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر سیف سٹی انوالو تھا اس لیے ہم نے اس پریس کانفرنس کو کیا ہے۔ تو اس کی پرائیویسی کی ایس او پیز بنی ہوئی ہیں، کوئی آفیسر جا کے ایسا نہیں ہے کہ وہ فوٹیج لے لے اور کل کو میڈیا پہ وائرل کر دے، ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کا کیس چکے ہیں، پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر وہ کیس فیس کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پشاور میں ایک بینک ڈکیتی کی کوشش ہوئی ہے، اس کیس میں بھی پولیس کا کہنا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کی مدد سے انہوں نے ملزمان کا سراغ لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ چوری کی واردات جو ہیں، رہزنی کی جو وارداتیں ہیں، سب سے زیادہ ضرورت جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ کا اس میں ہے، کیونکہ پشاور میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں مطلب اس طرح نہیں ہے پھر بھی ہو رہی ہے۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے بہت سے کیس جو ہے ایسے ہیں جو ٹریس کیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، اس میں جتنے بھی رہزن مارے جا رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں، ان کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 وارداتیں کی تھی، 20 وارداتیں کی تھی۔ تو میرا تو خیال ہے کہ جتنے بھی کیس ہیں اس میں سیف سٹی پروجیکٹ کا بہت اہم کردار رہے گا۔ سیف سٹی پروجیکٹ جب سے آیا ہے یہ پشاور کے لیے بلکہ ہم سب شہریوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کرائم ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج وہ نہیں ملتی، تو اس کی مدد سے جو ملزمان ہے مثلا ہمارے ساتھ جو بھی واقعہ رونما ہوگا تو اس کی مدد سے جو ملزمان ہے جو سسپیکٹ ہے وہ جلد از جلد پولیس کے جو گرفت میں وہ آئیں، تو یہ ہمارے لیے بہت وہ ہے خوش آئند وہ ہے۔